تاریخ کے ایک ناقابل فراموش انسان کی داستان المنصور قسط نمبر 2 ابن ابی عامر کی خوش فہمیاں اور اقتدار کے عجیب و غریب منصوبے دور دور مشہور ہو گئے۔ لوگ اس پر طنز کرتے، اس کا مذاق اڑاتے، لیکن ابی عامر کسی کو خاطر میں نہ لاتا۔ اس کا انداز تکبرانہ تھا، وہ ہر کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتا تھا۔ مشہور زمانہ بڑی بڑی شخصیات پر تنقیدیں کرنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ یہ باتیں عوام سے خواص تک پہنچی تو انہیں اس عجیب و غریب نوجوان کے پاگل پن پر رحم آیا۔ گو کہ ابن ابی عامر کے خاندان کو اس وقت کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں تھی، مگر نسب ناموں کے ماہرین کو اس یمنی خاندان کے پہلے شخص کا نام معلوم تھا جو طارق بن زیاد کے ساتھ اندلس آیا تھا۔ ان لوگوں نے جبل الطارق میں پڑاؤ کیا تھا۔ طارق ابن زیاد کے ساتھ جو 7000 عرب اور 5000 بربری نسل کے مجاہدین اندلس میں داخل ہوئے تھے، ان میں موافری قبیلے کا عبد الملک بھی اپنے قبیلے کے ساتھ یمن سے چل کر طارق ابن زیاد کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا۔ ان سب نے جزیرہ الخضرہ نامی مقام پر قیام کیا تھا۔ یہی جزیرہ الخضرہ کے ایک طرف قادس نامی وہ ساحلی شہر تھا جہاں تقریباً 200 سال پہلے مشہور قرطاجنی فاتح یعنی بال کے باپ حمل قربقہ نے اپنا پہلا پڑاؤ کیا تھا۔ الخضرہ کی دوسری طرف جبل الطارق واقع تھا۔ جب یہاں مسلمانوں کے عظیم فاتح طارق بن زیاد نے پڑاؤ کیا تو ابی عامر کا جد اعلیٰ عبد الملک اس کے ساتھ تھا۔ مسلمانوں نے جزیرہ الخضرہ کو اپنا پہلا پڑاؤ قرار دیا تو یہاں اپنے لیے ایک مسجد بھی تعمیر کی۔ مسجد کے میدان میں عرب اور بربری قبائل اپنے اپنے جھنڈے نصب کر کے ان کے زیر سایہ مشورے کیا کرتے تھے۔ انہی جھنڈوں کی نسبت سے یہاں جو مسجد تعمیر ہوئی اس کا نام مسجد الرایات رکھ دیا، یعنی جھنڈوں والی مسجد۔ ابن ابی عامر کے جد اعلیٰ عبد الملک کو یہاں ترش نامی ایک قصبہ رہنے کے لیے دیا گیا۔ کہتے ہیں جبل الطارق کے بالکل شمالی مقام قرطاجنہ کو عبد الملک نے فتح کیا تھا، جس کے صلے میں قریہ ترش بطور جاگیر عبد الملک کو بخش دیا گیا تھا۔ موافری قبیلہ یہاں برسوں آباد رہا۔ محمد ابن ابی عامر اس موافری خاندان کی 8ویں پشت میں تھا۔ اگر کوئی ابی عامر سے پوچھتا کہ اپنے جد اعلیٰ عبد الملک الموافری سے موجودہ نسل تک اپنے بزرگوں کے نام بتاؤ تو وہ فر سارے نام گنا دیتا، کہتا میرے جد اعلیٰ عبد الملک الموافری یمنی تھے، ان کے بیٹے کا نام یزید تھا اور یزید کے بیٹے کا نام ولید، ان کے بعد ابو عامر محمد، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ، پھر محمد اور محمد کے بیٹے ابو جعفر عبداللہ، میں ابو جعفر عبداللہ کا بیٹا محمد بن ابی عامر ہوں۔ حالانکہ میری 5ویں پشت میں ابو عامر محمد تھے، میں انہی کی نسبت سے محمد ابن ابی عامر کہلاتا ہوں۔ اس یمنی خاندان نے قریہ ترش میں آباد ہونے کے بعد جنگ و جدال میں حصہ نہیں لیا، اس لیے ان کا کہیں کسی کارنامے سے وابستہ کوئی نام نہیں ملتا۔ جب قرطبہ کو شہرت حاصل ہوئی اور لوگوں نے حکمرانوں کے آس پاس آباد ہونا شروع کیا تو یمن کا یہ قبیلہ بھی قرطبہ کے قریب آباد ہو گیا۔ ابن ابی عامر کے نانا کا نام یحییٰ بن ذکریہ تمیمی تھا اور کنیت ابن برطال تمیمی تھی۔ اس کی ماں کا نام برینا تھا۔ اس طرح ابن ابی عامر اپنے باپ کی طرف سے موافری یمنی تھا تو نانا کی طرف سے تمیمی۔ ابی عامر کو ماموں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، یہی وہ تعلیم حاصل کرتا رہا اور بڑے بڑے منصوبے بناتا رہا۔ ماموں کو کسی وقت احساس ہوتا کہ اس کا بھانجا پڑھنے لکھنے کے باوجود وقت ضائع کر رہا ہے، وہ درسی کتابوں کے علاوہ ایسی غیر درسی کتابیں زیر مطالعہ رکھتا جن میں دنیا کے بڑے لوگوں کے حالات بیان کیے گئے ہوتے۔ وہ انہیں سمجھنے کی کوشش کرتا کہ ایک معمولی آدمی غیر معمولی کس طرح بن گیا۔ اس نے ہم اثر حکمرانوں کے حالات زندگی پڑھے اور کارکنان حکومت کی سیرت و سوانح کا جائزہ بھی لیا۔ وہ آگے بڑھنے کے اسباب اور طریقوں پر غور کرتا رہا۔ اس دن میں جس نے بھی اسے دیکھا خطبی قرار دیا۔ وہ کچھ نہ کچھ ہونے کے باوجود خود کو بڑا سمجھتا تھا اور اسی بڑے پن کے احساس نے اسے نامقبول کر دیا تھا۔ ماموں کو بس یہی فکر لاحق تھی کہ ان کا بھانجا کہیں کام سے لگ جائے، مگر بھانجے کو ایسی کوئی فکر نہیں تھی۔ لیکن جب ماموں نے یہ دیکھا کہ اس کا بھانجا آہستہ آہستہ خفتان اور مالی خلیہ کا مریض ہوتا جا رہا ہے تو انہیں فکر ہوئی کہ ابی عامر کو کسی کام سے لگا دینا چاہیے تاکہ وہ عملاً مشغول ہو جائے اور خیالی منصوبوں سے اسے نجات مل جائے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس جھکی سنکی اور مغرور بھانجے کو کسی معمولی کام پر نہیں لگایا جا سکتا۔ جو شخص دن رات حکومت کا خواب دیکھ رہا ہو، حکومت کے اعلیٰ مناصب کے لیے لوگوں کا انتخاب کر رہا ہو، اسے کسی معمولی کام پر نہیں لگایا جا سکتا اور اس شیخ چلی کو کوئی اعلیٰ منصب نہیں دلوایا جا سکتا تھا۔ ابن ابی عامر بھی یہ محسوس کر رہا تھا کہ ماموں اس کی پڑھائی کی طرف سے مطمئن تو ہیں، مگر اسے کسی کام سے لگا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی بیکاری ماموں کے لیے ایک مسئلہ بن گئی۔ وہ اپنے جھکی اور مغرور بھانجے سے کام کے لیے کچھ نہ کہنا پسند کرتے تھے، مگر ابی عامر خوب جانتا تھا کہ اب ماموں اس کی بیکاری کو بالکل پسند نہیں کرتے۔
وہ خود بھی کسی ایسی کام کی فکر میں تھا جو اس کے منصوبے کی پہلی سیڑھی ثابت ہو۔ ماموں نے اشارتاً پیشکش کی کہ اگر ابی عامر پسند کرے تو وہ کسی مؤثر سفارش کے ذریعے اسے کوئی ملازمت دلوا دیں، لیکن بھانجا کسی سفارش کا قائل نہیں تھا۔ اس نے اپنے ماموں کو بتایا کہ وہ عنقریب برسر روزگار ہو جائے گا اور عملی زندگی میں قدم وہ اپنی مرضی سے ہی رکھے گا۔ محمد ابن ابی عامر بظاہر بے مقصد کرتبہ کے بازاروں میں گھومتا پھرتا نظر آتا، مگر در حقیقت وہ کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھا جہاں بیٹھ کر وہ قصر سلطنت تک جانے والوں کا جائزہ لیتا رہے اور لوگوں کے ان معاملات سے آگاہی حاصل کرتا رہے جن کا تعلق انصرام حکومت سے ہے۔ بہت زیادہ تلاش اور جستجو کے بعد ابی عامر کو قصر حکومت کے سامنے ایک چھوٹی سی دکان پسند آ گئی۔ اس جگہ کو دکان سے زیادہ بے دور و دیوار کا ٹھکانہ کہنا مناسب تھا۔ ایک مکان کے باہر کسی نے کبھی دکان نکالی تھی اور اس میں ضروریات زندگی کی اشیاء برائے فروخت رکھ دی گئی تھی، مگر یہاں شاہی محل کی وجہ سے عام لوگ نہیں رہتے تھے، اس لیے عام ضروریات کی اشیاء کے خریدار بھی یہاں نہیں تھے۔ دکان بند ہو گئی اور اس کے بعد کسی نے اس دکان کو کام میں نہیں لایا۔ مدتوں خالی رہنے کے بعد اس دکان کے دروازے چوری کر لیے گئے اور دیواریں بھی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ ابن ابی عامر کو یہ ٹھکانہ پسند آ گیا اور اس نے اس جگہ کے مالک سے گفتگو کر کے یہ جگہ کرائے پر حاصل کر لی۔ اس کا مالک زیاد بن افلہ تھا۔ صاحب مدینہ یعنی حاکم شہر زیاد بن افلہ اس خبتی نوجوان سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ حیران تھا کہ خبتی ابن ابی عامر نے یہ جگہ کیوں پسند کی۔ بظاہر تو یہ دکانداری ناممکن تھی، لیکن ابی عامر افتادے طبع کو دیکھتے ہوئے اس جگہ کے مالک کو یہ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ وہ یہاں کیا کرے گا۔ ابی عامر نے یہاں ایک چھوٹا سا تخت خرید کر ڈال لیا اور تخت پر ایک غالیچہ بچھانے بیٹھ گیا۔ اس حال میں وہ 2 ہفتے مسلسل بیکار بیٹھا رہا۔ لوگ اسے بیکار بیٹھا دیکھتے تو ہنستے اور آپس میں کہتے، یہ عجیب و غریب نوجوان حکومت کے اعلیٰ مناسب لوگوں کو فائز کرنے کے بعد یہاں یک و تنہا بیکار بیٹھ کے آخر کون سا کارنامہ انجام دینے والا ہے۔ اس کے کئی ہم سبق اور ہم جماعت طالب علم کہیں نہ کہیں کاموں سے لگ چکے تھے۔ وہ ابی عامر کو خالی تخت پر بیٹھا دیکھتے تو انہیں حیرت ہوتی کہ انہیں ان کی پسندوں کے مطابق منصب دلانے والا ساتھی قصر شاہی کے سامنے تخت بچھائے بیٹھا کیا کر رہا ہے۔ منظر کو ابی عامر کو چھیڑنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ اسے جب بھی وقت ملتا وہ اپنے اس خیالی ساتھی کے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور پوچھتا، دوست تم قصر شاہی تو نہیں پہنچ سکے، لیکن قصر شاہی کے مقابل پہنچنے میں البتہ کامیاب ہو گئے ہو کہ اب تم حکومت کے اعلیٰ عہدے اور مناصب کی تقسیم اسی تخت پر بیٹھ کر کیا کرو گے۔ ابی عامر نے جواب دیا، بھائی منظر تم دیکھتے جاؤ، ابھی تو میں خود کو متعارف کرا رہا ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے وہ کون سے مسائل ہیں جن سے حکومت کو واسطہ رہتا ہے، کیونکہ یہ سب جانے بغیر میں کس طرح حکومت کروں گا۔ منظر نے ہنستے ہوئے پوچھا، تو گویا اقتدار کا خناس ابھی تک دل و دماغ میں موجود ہے۔ ابی عامر نے جواب دیا، تو فکر نہ کر، تو نے جس خواہش کا اظہار کیا تھا وہ ضرور پوری ہوگی۔ منظر نے کہا، حکومت کا تعلق تاج و تخت سے ہوتا ہے اور مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ تو نے تخت حاصل کر کے 50% کامیابی حاصل کر لی ہے، اللہ نے چاہے تو بقیہ 50%۔ منظر نے اچانک محسوس کیا کہ ایک شخص ان کے قریب کھڑا دونوں کی باتیں غور سے سن رہا ہے۔ ابی عامر نے پوچھا، تو کچھ کہہ رہا تھا، رک کیوں گیا؟ اپنی بات پوری کر۔ منظر نے کنکھیوں سے اجنبی کو دیکھا، بھائی میرے، یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں ان کے لیے یہ مناسب جگہ نہیں ہے۔ ابی عامر نے بھی اجنبی کو غور سے دیکھا اور اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ منظر اجنبی کے قریب آنے سے پہلے ہی چلا گیا۔ ابی عامر نے اجنبی سے پوچھا، تیرا مجھ سے کوئی کام؟ اجنبی نے جواب دیا، میں آج 10 دن سے تجھے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ابی عامر نے اپنا تعارف کرایا اور اجنبی کو اپنا حسب نسب بتایا۔ اجنبی نے کہا، میں تیرے حسب نسب سے اچھی طرح واقف ہوں، تیری ماں کے باپ یحییٰ بن زکریا جنہیں لوگ ابن برطال کہتے تھے، ان سے بھی واقف ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہاں تو اپنے ماموں محمد بن اسحاق کے ساتھ رہتا ہے۔ ابی عامر نے چڑچڑے پن سے کہا، جب تجھے میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہے تو میرا پیچھا کیوں پکڑ رکھا ہے؟ تو نے اپنے 10 دن میرے آس پاس کھڑے ہو کر خام خواہ ضائع کر دیے۔ اجنبی نے ابی عامر کا پیچھا نہیں چھوڑا، اس کے پاس ہی تخت پر بیٹھ گیا۔ نوجوان، اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے تجھے خالی تخت پر بیٹھے دیکھا تو تیری شکایت حاجب سے کی اور حاجب مصطفی نے مجھے تیری نگرانی پر لگا دیا۔ ابی عامر نے پوچھا، تو نے ان 10 دنوں میں یہ کتنا پہچانا اور میرے بارے میں تو نے حاجب مصطفی کو کیا بتایا؟ اجنبی نے جواب دیا، میں نے تیرے حسب نسب کے بارے میں تو سب کچھ بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ تیرے پاس باتیں بنانے کے سوا کوئی کام نہیں، تو صبح سے شام تک لوگوں میں عہدے اور مناصب تقسیم کرتا رہتا ہے، تو اس عہد کا سب سے بڑا خیالی منصوبے باز ہے۔ ابن ابی عامر نے بیزاری سے کہا، تو نے میرے بارے میں حاجب مصطفی کو جو کچھ بتایا وہ فی الحال درست ہو تو ہو، مگر ان قریب و واقع شاہی عہدے و مناسب تقسیم کیا کروں گا
उस वक्त हाजी मुसफ़ी मुझसे हसद करेगा। अजनबी ने अपना तारुफ कराया, मेरा नाम तरीफ है और मैं हाजी मुसफ़ी का कारिंदा हूँ। जब तुझे इख्तिदार मिल जाए तो मेरा ख्याल ज़रूर करना। तरीफ हंसता हुआ कहीं गायब हो गया। अभी आमिर ने झुंझलाते लहजे में कहा, अजीब अहमकुओं से पाला पड़ा है, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझ पर तंज करते हैं, मुझसे हसद रखते हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये सब मेरे रहम करम पर होंगे। इस वाक़े के कई दिन बाद हाजी मुसफ़ी का करिंदा तरीफ इब्ने अबी आमिर के मामू से मिला और इसे हाजी मुसफ़ी का पैगाम दिया, अपने भांजे को बकवास से रोको वरना इसे बड़े नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। इब्ने इसहाक ने तरीफ को समझाया, मेरा हाजी मुसफ़ी से सलाम कहना और बताना कि मेरा भांजा मलिकोलिया का मरीज़ है और इसकी सोच, इसकी बातें इसी को नुकसान पहुंचाएंगी, दूसरों के लिए वो बिल्कुल बेज़रर है। तरीफ ने पूछा, तुम्हारा भांजा कस्रे शाही के सामने बेकार बैठा बातें करता रहता है, इसे किसी काम पर क्यों नहीं लगाते? मामू ने जवाब दिया, वो कुछ करना चाहता है और कुछ करने के लिए ही वो जगह ली है, पता नहीं कौन सा काम इसके जहन में है और वो कब काम शुरू करेगा। तरीफ ने कहा, मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ, मशवरा दे सकता हूँ, अपने भांजे को काम से लगाओ वरना डर है इसे कहीं पागल खाना में दाखिल न करा दिया जाए। मामू इब्ने इसहाक को खौफ महसूस हुआ कि कहीं इसके भांजे अभी आमिर को वाकई पागल खाने में दाखिल न करा दिया जाए। उन्होंने तरीफ से वादा किया कि अपने भांजे को समझाएंगे वो पागल पने की हरकतें तर्क कर दे वरना से पागल समझकर पागल खाने भेज दिया जाएगा। तरीफ के चले जाने के बाद मामू इब्ने इसहाक ने अपने भांजे की वापसी का भी इंतजार न किया और शाही महल के सामने इब्ने अबी आमिर के पास पहुंच गया। इस वक्त अबी आमिर के दो हम जमात इसके पास बैठे बातें कर रहे थे। अबी आमिर ने जब मामू को देखा तो खड़ा हो गया। मामू ने अबी आमिर के दोनों साथियों की तरफ इशारा करते पूछा, इन दोनों को हुकूमत के किन मंसूबों पर फायज किया है? भांजे ने जवाब दिया, मैंने दोनों से वादा तो कर लिया है लेकिन इफ़ाए वादा के लिए कुछ वक्त दरकार है। मामू ने दोनों साथियों को झाड़ दिया, तुम ही लोगों ने मेरे भांजे का दिमाग ख़राब कर रखा है। जब तुम अपनी खुली आंखों से देख रहे हो कि मेरे भांजे ने खाली तख्त बिछा रखा है और इसके पास अपना कोई काम धंधा भी नहीं, तो ये तुम्हें क्या देगा? अबी आमिर ने मामू को दुरुस्त लहजे में मना किया कि वो इसे इसके हम जमातों के सामने ज़लील ना करे। मामू ने तरीफ से होने वाली गुफ्तगू का हवाला देते हुए अबी आमिर को बताया, भांजे तेरे पागलपन की बातें ऊपर तक पहुंच गई हैं और शायद हाजी मुसफ़ी तुझे पागल खाने में दाखिल करा दे। अबी आमिर ने इत्मीनान से जवाब दिया, हाजिब ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस तख्त पर बैठकर शाही महल से रवाबित पैदा करने वाला हूँ। मामू ने गुस्से में कहा, फिर वही पागलपने की बात है, तो इस तख्त पर बैठकर शाही महल से रवाबित किस तरह कायम करेगा? अबी आमिर ने जवाब दिया, आपके इस सवाल का जवाब कल मिल जाएगा क्योंकि मैं इस खाली तख्त पर बैठ के जो शोहरत हासिल करना चाहता हूँ हासिल कर चुका हूँ। अगर मैं हाजी मुसफ़ी के दिलो दिमाग में जगह पा चुका हूँ तो इसका ये मतलब है कि मैं शाही महल के दूसरे जिम्मेदार लोगों से भी मुतारिफ हो चुका हूँ और इन बड़े लोगों के अलावा कुर्तबा के आम लोग भी मुझे जान चुके हैं और बस मैं इसी दिन का मुंतज़िर था। मामू को भांजे की इन बातों में भी पागलपन की कैफियत महसूस हुई। पूछा, कल से तुम क्या काम करोगे? मुझे भी तो कुछ मालूम हो। अबी आमिर ने अपने मामू के बजाय अपने दोनों हम जमातों से कहा, दोस्तों एक बड़े कागज़ पर बड़े बड़े रूप में लिखो, यहाँ शाही महल से मुतल्लिक गर्ज़मंदों के लिए दरख्वास्तें लिखी जाती हैं, मुझसे दरख्वास्तें लिखवाओ और शाही महल से अपने काम कराओ। मामू ने कुछ देर खामोश रहकर दोस्तों की कारगुजारी का जायज़ा लिया। दोनों दोस्तों ने इस इबारत के लिए कहीं से सफ़ेद कपड़ा फराहम किया। इसके बाद रोशनाई में गूंद मिला के कपड़े पर लिखा तो गूंद की वजह से रोशनाई कपड़े पर फैली नहीं और हरूफ में चमक पैदा हो गई। जब यह काम होता रहा, इब्ने इसहाक वहीं मौजूद रहे। जब इस कपड़े को बैरूनी दीवार पर चस्पा कर दिया गया तो मामू ने तंज़न कहा, इस नए पागलपन का मतलब? अबी आमिर ने जवाब दिया, कल से गर्ज़मंदों की आमद शुरू हो जाएगी। यहाँ हुकूमत के ओहदेदारों के नाम गर्ज़मंद अपनी दरख्वास्तें लिखवाएंगे। इन दरख्वास्तों के ज़रिए मुझे अपनी काबिलियत के इजहार का मौका मिलेगा और मैं हुकूमत के हल्के में न सिर्फ मुतारिफ होता चला जाऊँगा बल्कि मुझे लोगों के मसाइल से आगाही भी हासिल हो जाएगी। गोया ही मेरा इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए पहला जीना है। मामू ने गुस्से में बड़बड़ाना शुरू कर दिया, भांजे मुझे तो तेरी हर बात ही पागलपन महसूस होती है, तेरी हर बात अजीब और निराली है और मुझे डर है कि तुझे अपने साथ रखने की सज़ा मुझे भुगतना पड़ेगी। अबी आमिर ने कहा, अगर आप ऐसा समझते हैं तो मैं कल से आपके साथ नहीं रहूँगा। दोनों दोस्तों ने अबी आमिर को पेशकश की कि वो इनके साथ रह सकता है। मामू ने दोनों दोस्तों को डांट दिया, खबरदार जो तुमने मेरे भांजे को वर्गलाया, वही तो मैं सोच रहा था कि आखिर मेरे भांजे का दिमाग क्यों ख़राब होता जा रहा है। अबी आमिर ने अपने सख्त लहजे की मामू से माफ़ी चाही और दोस्तों को बताया कि इसके हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हो,
وہ ماموں سے الگ نہیں رہ سکتا۔ دیوار پر ابن ابی عامر کا اشتہار چسپاں ہو گیا۔ لوگوں کی اس پر نظریں پڑنے لگیں، جبکہ ابی عامر اس دن اپنے تخت پر شام تک نہیں بیٹھا۔ لوگ اس اشتہار کو پڑھتے اور اس کا دوسروں سے ذکر کرتے۔ قرطبہ کے لوگوں کو ابھی تک کوئی ایسا آدمی میسر نہیں تھا جو ان کی درخواستیں ایسی قابل سے لکھتا کہ متعلقہ حکام یا عہدیدار ان پر غور کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس اشتہار سے انہیں کچھ ایسا تاثر مل رہا تھا گویا درخواست لکھنے والے کے اوپر والوں سے ایسے تعلقات اور مراسم ہیں کہ کام ہو کر ہی رہے گا۔ اس واقعے کے دوسرے دن ابی عامر قلم، دوات اور کاغذ لے کر بیٹھ گیا۔ اپنے ساتھ دونوں ہم جماعتوں کو بھی بٹھایا اور یہ کام دھوم دھام سے شروع کر دیا۔ اب ابن ابی عامر کی کمائی شروع ہو چکی تھی۔ اس کی درخواستوں نے شہرت پانی شروع کر دی تھی، کیونکہ ان میں ابن ابی عامر کی قابلیت پائی جاتی تھی۔ جس حاکم یا عہدیدار نے ابی عامر کی درخواستیں پڑھی وہ ان سے متاثر ضرور ہوا، اور جو شخص پہلے پاگل اور دیوانہ نظر آتا تھا اب اس کی قابلیت کے چرچے ہونے لگے۔ ابی عامر نے یہ کام انتہائی سوچ سمجھ کر خاص منصوبہ بندی سے شروع کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس طرح وہ شاہی محل کے اندر تک رسائی حاصل کرے۔ وہ حاجب، سپہ سالار، قاضی اور کوتوال وغیرہ کو دوسرے درجے کے لوگوں میں شمار کرتا۔ اس کی نظر خلیفہ الحکم پر تھی، جو مستنصر باللہ کا لقب سے مشہور تھا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ خلیفہ الحکم علوم اور علماء کی بڑی قدر کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ذاتی کتب خانے میں لاکھوں کتابوں کا ذخیرہ ہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ بغداد اور مصر سے کتابیں قرطبہ پہنچ رہی تھیں اور خلیفہ انہیں بھاری قیمتیں ادا کر کے حاصل کر رہا تھا۔ خلیفہ کا علم وسیع تھا اور ابی عامر کو یقین تھا کہ اگر اسے خلیفہ الحکم کے سامنے اپنے قابلیت کے اظہار کا موقع مل جائے تو وہ ضرور اس کے مزاج میں رسوخ حاصل کر لے گا۔ یہاں لوگوں کا ہجوم رہنے لگا اور ابی عامر کو یہ معلومات حاصل ہوتی رہیں کہ کس شعبے کا کن امور سے تعلق ہے اور اس محکمے کا عوام سے براہ راست واسطہ رہتا ہے۔ اس نے حاجی مصطفی کے نام بھی کئی درخواستیں لکھیں، اور جس ابن ابی عامر کو حاجی مصطفی ابھی تک ایک خبتی اور مجنون انسان سمجھ رہا تھا، اب اسے کچھ اس کی قابلیت کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ حاجی مصطفی کی طرح دوسرے اعلیٰ عہدیداروں کو بھی ابی عامر نے چکا دیا تھا، گو کہ ان درخواستوں میں کہیں ابی عامر کا نام تک نہیں ہوتا تھا، مگر اوپر کے عہدیدار اپنے طور پر یہ معلوم کر لیتے کہ اتنی قابلیت سے لکھی گئی درخواست کے پیچھے کس قابل انسان کا ذہن کام کر رہا ہے۔ حاجی مصطفی کو اب یہ اطمینان تو ہو گیا تھا کہ ابی عامر اپنے کام میں مشغول ہو گیا ہے اور بڑی بڑی فضول اور غیر ضروری باتوں کے لیے ابی عامر کے پاس وقت نہیں، اس لیے اب اسے پاگل خانے نہیں بھیجا جا سکتا تھا۔ شاہی محل میں بھی اس خبتی نوجوان کا ذکر ہونے لگا، لیکن خلیفہ الحکم کو اس نوجوان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سڑک کے کنارے تخت بچھا کر بیٹھنے والے اور درخواست لکھنے والے کی اس کی نظر میں کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ ماموں کو اس کی معیشت کی طرف سے بے فکری حاصل ہو گئی تھی، مگر وہ ابی عامر کے اس کام کو اپنے معزز خاندان کے شایع نشان نہیں سمجھتا تھا۔ اس دوران میں ابن ابی عامر نے اپنے کمائی کا کچھ حصہ اپنے باپ کو بھیجنا شروع کر دیا۔ اس کا باپ ابھی تک جزیرہ الخضرہ کے قصبے ترش میں ہی رہ رہا تھا۔ اگر وہ قرطبہ میں ہوتا تو اس کے مالی وسائل اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس نے اس دوران میں اپنے بیٹے ابی عامر کو کئی بار یہ پیغام بھیجا کہ وہ اگر اجازت دے تو وہ قرطبہ میں سکونت اختیار کر لے، لیکن ابی عامر نے یہ اجازت دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے اپنے باپ کو لکھا، جب تک قرطبہ میں اپنے لیے الگ قصر تعمیر نہ کروا لوں آپ قرطبہ نہ آئیں۔ باپ کو ابن اسحاق اور کئی دوسرے لوگوں کے ذریعے تو معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا بیٹا ابی عامر بیداری میں بڑے بڑے خواب دیکھنے کا عادی ہے۔ اب جو اس نے اپنے لیے نیا قصر تعمیر کروانے کی بات لکھی تو اسے اپنے بیٹے پر بہت غصہ آیا کہ اب وہ باپ سے بھی اس قسم کی باتیں کرنے لگا ہے جو عموماً دوسرے لوگوں سے کرتا رہا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو لکھ دیا، بیٹے محمد، میں قصر میں رہنے کی خواہش نہیں رکھتا، مجھے تو رہنے کے لیے بس ایک چھوٹا سا مکان ہی کافی ہوگا۔ یہ حور و قصور کی باتیں خلفاء وزراء اور حکمرانوں کو زیب دیتی ہیں، اس لیے تم میرے لیے ایک چھوٹا سا مکان فراہم کر دو۔ ابی عامر نے خاموشی اختیار کر لی اور باپ کو اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس دوران میں حاجی مصطفی نے شاہی محل جاتے ہوئے ابی عامر کے تخت کے پاس اپنے گھوڑے کو روکا۔ اس کے ساتھ 2 غلام بھی تھے۔ وہ پہلے تو کپڑے پر لکھے اشتہار کو پڑھتا رہا۔ اس وقت ابی عامر کے پاس منصور اور عبد الودود تھے۔ حاجی مصطفی کو اپنا اشتہار پڑھتے دیکھ کر ابی عامر نے اپنے دونوں ساتھیوں سے آہستہ سے کہا، اب یہ حاجب ہم تینوں سے پوچھے گا ہم تینوں میں ابی عامر کون ہے، تم خاموش رہنا، اس سے باتیں میں کروں گا۔ کچھ دیر بعد حاجب نے ایک غلام ان تینوں سے پوچھ رہا تھا، تم میں محمد ابن ابی عامر کون ہے؟ ابی عامر نے جواب دیا، اپنے آقا سے کہہ کے اگر اس سے خلیفہ یا حاجی مصطفی کے نام کی درخواست لکھوانی ہے تو ہمیں بتا اور اپنا نفس مطلب بتا دے۔ غلام نے پوچھا، اے نادان نوجوان، تو کبھی حاجی مصطفی سے ملا بھی ہے؟ ابی عامر نے جواب دیا،
हम बोरिया नशीनों को हाजिब मुस्तफ़ी से क्या निस्बत? खलीफा की जगह हुकूमत करने वाला हाजिब मुस्तफ़ी तो हमें जानता होगा, मगर मैं इसे देख भी लूँ तब भी ना पहचानूँ। गुलाम चकरा गया, अपने आका मुस्तफ़ी के पास गया और जो गुफ्तगू हुई थी से गोशगुजार करने के बाद पूछा, वो तीनों काम पूछ रहे हैं और कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं कि उनमें मोहम्मद इब्ने अबी आमिर कौन है। हाजिब मुस्तफ़ी ने गुलाम से कहा, अब ये पूछने की ज़रूरत बाकी नहीं रही कि इन तीनों में अबी आमिर कौन है, क्योंकि तूने जिस शख्स से बातें की हैं इनमें वही बोरिया नशीन मोहम्मद इब्ने अबी आमिर है। अबी आमिर ने अपने साथी मंसूर से कहा, तू हाजिब मुस्तफ़ी के पास जा और इसे बताने की ज़रूरत नहीं कि इसे हम तीनों ने पहचान लिया है। तो उससे कह के नाम में कुछ नहीं रखा, काम बताएं, ऐसे दरख्वास्त लिखी जाएगी कि काम हो जाएगा। साथ ही मंसूर ने जब ये बातें हाजिब से कही तो इसने तीनों को मुतनब्बे किया, तुम्हें शाही महल के सामने बैठकर दरख्वास्त लिखने की इजाज़त किसने दी? हाजिब मुस्तफ़ी ने जिस दबदबे से बात कही थी इससे मंसूर तो डर गया और अबी आमिर से कहा, भाई हाजिब तो हमसे जवाब तलब कर रहा है, हमें शाही महल के सामने बैठकर दरख्वास्त लिखने की इजाज़त किसने दी? अबी आमिर ने अब्दुल वदूद से कहा, तू जा, इससे कह के जिस अमीर का ये मकान है मैंने इससे जगह इसी काम के लिए ली है, इसलिए इस किस्म के सवाल जवाब इसके मालिक से किए जाएं। अब्दुल वदूद ने रटे हुए तालिब इल्म की तरह ये जवाब हाजिब मुस्तफ़ी के सामने दोहराया। हाजिब ने ज़्यादा सख्त लहजा इख्तियार किया कि इब्ने अबी आमिर मुझसे खुद बात क्यों नहीं करता, तुम दोनों को सिखा पढ़ाकर मेरे पास भेज देता है। अब्दुल वदूद ने हाजिब मुस्तफ़ी की ये बात अबी आमिर तक पहुँचा दी। अबी आमिर ने उठते अपने दोनों साथियों से कहा, हाजिब मुस्तफ़ी बहुत अक्लमंद इंसान है, अगर तुम दोनों में से कोई एक भी इसके सवालों का एक भी इत्मीनान बख्श जवाब दे देता तो मुगालते में पड़ जाता। वो अक्लमंद आदमी तुम दोनों को सवालों में उलझाए जायज़ा ले रहा था कि हम में अबी आमिर कौन है, और तुम दोनों बार बार मेरे पास आकर खुसर पुसर करते हो। इसी से हाजिब मुस्तफ़ी ने मुझे पहचान लिया। इतने में हाजिब का गुलाम अबी आमिर के पास आया और कहा, मेरा आका तुझे बुला रहा है। अबी आमिर ने कहा, अपने आका से कहो वो हम बोरिया नशीनों के पास कदम रंजा फरमाएगा तो इससे हमारी इज़्ज़त अफजाई होगी और तुम्हारे आका की शान में भी इजाफा हो जाएगा कि वो खलीफा का हाजिब होने के बावजूद हम बोरिया नशीनों को हम तकल्लुम होने का शर्फ बख्श रहा है। गुलाम ने हाजिब से कहा, जनाब ये तीसरा नौजवान आपसे वाकिफ़ है। और फिर अबी आमिर का जवाब हाजिब मुस्तफ़ी के गोशगुजार कर दिया। हाजिब मुस्तफ़ी ने अपने घोड़े को इस हद तक तख्त के करीब किया कि घोड़े की थूथनी अबी आमिर के बाएं शाने से टकराने लगी। अबी आमिर ने हाथ से घोड़े की थूथनी को हटाते हुए कहा, जनाब ये जगह मैंने ज़ियाद बिन अफला से ली है, आप उससे पूछ सकते हैं इसने मुझे जगह क्यों दी, क्योंकि इस वक्त खलीफा की तरफ से करतबा का मालिक व मुख्तार उसी को मुकर्रर किया गया है। ज़ियाद बिन अफले का नाम सुनकर हाजिब मुस्तफ़ी कुछ दब गया और कहा, तू जो यहाँ बैठ के अपनी काबिलियत का मुजाहरा करता रहता है इसे खलीफा पसंद नहीं करता, यूँ भी शाही मिल के बिल्कुल सामने लोगों का हजूम नहीं होना चाहिए। अबी आमिर ने जवाब दिया, अगर खलीफा को यहाँ हमारा वजूद गवारा नहीं तो वो हमें कोई दूसरी जगह दे दे, हम वहाँ चले जाएंगे। हाजिब मुस्तफ़ी ने खलीफा की तरफ से मना कर दिया, कोई छोटे छोटे मसाइल पर क्यों तवज्जो देगा, वो तो बस हमें ये बता देगा कि तो यहाँ से हटा दिया जाए। आमिर ने हाजिब मुस्तफ़ी की तारीफ़ें करते हुए कहा, जनाब हम तो आपको जानते हैं, अगर आप यहाँ हमें देखना पसंद नहीं करते तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। हाजिब मुस्तफ़ी ने नफरत से कहा, तुम साधारण लोगों को बरगलाना छोड़ दो, हुकूमत कोई तुम्हारे बाप की है कि तुम ओहदे और मनासिब बांटते रहते हो। अबी आमिर ने खामोशी इख्तियार कर ली। हाजिब मुस्तफ़ी ने जाते हुए कहा, जहाँ तक दरख्वास्त लिखने का ताल्लुक है तुम तीनों काम यही करते रहो, अब जो किसी को वजारत या कोई और आला मनसब दिया तो तुम्हें फरेबकारी के जुर्म में कैद कर दिया जाएगा। हाजिब मुस्तफ़ी तो ये हुक्म देकर चला गया, लेकिन अबी आमिर देर तक बड़बड़ाता रहा, जाहिल आदमी, खलीफा और मुस्तफ़ी एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं, बस यही सिफ्त इसे हाजिब बनाए हुए है, वरना इस जैसा कम अक्ल, खुद गर्ज और कंजूस आदमी हाजिब नहीं बन सकता। हाजिब के जाते ही तुनक मिजाज मंजर आ गया, शायद वो ये सब कुछ कहीं करीब से देख रहा था। आते ही मशवरा दिया, बस जनाब बड़े ओहदे मुनासिब तकसीम कर लिए। अबी आमिर ने गुस्से में जवाब दिया, तू मत घबरा, तेरा तो मैं मुंह काला करूँगा और जिस्म पर शहद मलवा के और गधे पर उल्टा बिठाकर पूरे कुर्तबा की सैर कराऊंगा। मंजर ने कहा, पहले अपने इस ठिकाने की फिक्र कर, इसके बाद तुझे पागल खाने भेज दिया जाएगा, क्योंकि तेरे रहने की बेहतरीन जगह वही है। अबी आमिर ने मंसूर और अब्दुल वदूद से कहा, हाजिब की बातों से परेशान मत होना, मैंने तुम दोनों से जो वादे किए हैं इन्हें पूरा करूँगा, और जब मंजर को इसके जिस्म पर शहद मलवा के और इसका मुंह काला करके गधे पर उल्टा बिठा के सारे शहर की सैर कराऊंगा, तुम लोगों को ये दिलचस्प मंजर जरूर दिखाऊंगा। मंजर ने अपने साथियों को समझाया,
میں نے تم دونوں کو پہلے ہی سمجھایا تھا اس خبتی سے دور رہو، لیکن تم دونوں بہت زیادہ بیوقوف نکلے، مستقلاً اس پاگل کی رفاقت قبول کر لی۔ اللہ تم دونوں پر رحم فرمائے۔ منظر تو یہ شوشہ چھوڑ کر چلا گیا، مگر ابھی عامر کا دماغی توازن کچھ ایسا بگڑا کہ اس روز اس نے چھٹی کر لی۔ اس نے اپنے ماموں سے حاجی مصطفی کی آمد اور دل آزاریوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، وہ حاسد ہے، اپنے سوا کسی کو اعلیٰ منصب پر نہیں دیکھ سکتا، ایسا لگتا ہے کہ اس کی درگت میں بناؤں گا۔ چند دنوں کے بعد حاجب کی طرف سے ابھی عامر کو حکم موصول ہوا، چونکہ تیرے معاشی حالات اس لائق نہیں کہ تو گھر میں بیٹھے بیٹھے ضرورت زندگی پورا کرتے رہے، اسے کرتبہ کے بازاروں میں محنت مزدوری کر لیا کر، اچھی گزر ہو جائے گی۔ اس حکم نامے نے گویا مہمیز کا کام کیا اور ابھی عامر نے اپنا ٹھکانہ برقرار رکھا۔ وہ زیاد بن افلا کے پاس گیا اور اسے حاجی مصطفی کے حسد اور حکم سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ حاجی مصطفی آخر مجھ سے اتنی پرخاش کیوں رکھتا ہے؟ زیاد بن افلا نے ہمت بندھائی، مت ڈر، وہ تجھے نہیں ہٹا سکتا، میں اسے سمجھا دوں گا۔ ابھی عامر نے کہا، اس کا ابھی تک کوئی مد مقابل نہیں، اس لیے وہ منمانی کرتا پھرتا ہے، خلیفہ کا استاد بھائی ہے، دونوں ایک ہی ساتھ پڑھتے رہے ہیں، اسے اس کا بھی زوم ہے، لیکن میں اسے اس کے منصب سے محروم کر دوں گا۔ زیاد بن افلا نے اسے ٹوکا، بس تیری یہی باتیں تیری خواری کا سبب بنتی ہے اور میں بھی بدزن ہو جاتا ہوں، اپنے پاگل پنے پر قابو رکھ ورنہ میں بھی دستکشی اختیار کر لوں گا۔ لیکن جب ابھی عامر حاجی مصطفی اور زیاد بن افلا کے درمیان وجہ تنازع بن گیا، کیونکہ زیاد بن افلا نے اسے اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیا اور حاجب بھی اس کو اپنا مسئلہ اور وقار کا ایک حصہ سمجھ رہا تھا۔ زیاد بن افلا نے حاجی مصطفی سے پوچھا، اگر میں آپ کی جائیداد کے معاملات میں دخل دوں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ مصطفی نے جواب دیا، اگر میری جائیداد سے شاہی محل متاثر ہو رہا ہو تو میں تمہاری مداخلت برداشت کر لوں گا۔ زیاد بن افلا نے کہا، یہ وہم اپنے آپ دل سے نکال دے کہ ابھی عامر کے کام یا اس کی بے سروپا شیخی سے شاہی محل کو کسی قسم کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ حاجی مصطفی کی پیشانی پر شیکنیں ڈالی اور نفرت سے کہا، میں ابھی عامر کی باتیں اب تک برداشت کر سکتا۔ زیاد بن افلا نے پوچھا، اس کی باتوں سے آپ کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے یا شہری نظم و نسق میں کوئی فرق آ رہا ہے؟ اگر ایسی کوئی بات نہیں تو پھر آپ کو اس فضول مسئلے میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ حاجی مصطفی نے زیاد بن افلا کو مشورہ دیا، اس خیالی اور خبتی آدمی کی وجہ سے ہم دونوں آپس میں کیوں لڑیں؟ وہ جو کام کر رہا ہے کرنے دیا جائے، بس ٹھکانہ بدل دیا جائے۔ زیاد بن افلا نے جواب دیا، یہ تجویز مناسب ہے، مگر ٹھکانے کی منتقلی فی الحال نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ایسا فوراً کیا گیا تو اس سے میرے وقار پر حرف آئے گا۔ دونوں کے مکالمے ختم ہو گئے، لیکن دونوں نے اپنی اپنی جگہ یہ بات سمجھ لی تھی کہ اس ذرا سے مسئلے کو صبر و تحمل سے حل کرنا مناسب ہوگا۔ معاملہ کچھ دنوں کے لیے ٹل گیا، لیکن یہ مسئلہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ کسی نے خلیفہ سے شکایت کر دی کہ ایک خبتی نوجوان سڑک کے کنارے تخت بچھا کر بیٹھ گیا ہے، وہ اپنے کو تخت کا اور تخت خلافت کا حقدار سمجھتا ہے اور اس تخت پر بیٹھ کر خلیفہ کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ خلیفہ مستنصر باللہ کے کانوں تک یہ خبر اس کے غلام فائق کے ذریعے پہنچی تھی۔ فائق خلیفہ کا خاص غلام اور مطبخ کا دروغہ تھا اور اسے خلیفہ کے مزاج میں بڑا رسوخ حاصل تھا۔ خلیفہ نے اس مسئلے پر حاجی مصطفی سے بات کی اور شکایتاً کہا، یہ کام تو تیرا تھا جو فائق نے انجام دیا۔ حاجی مصطفی نے کہا، یہ کام مجھ سے زیادہ میرے دوست زیاد بن افلا کا تھا، جس کے مکان کے سامنے بیٹھ کے مسکورا پاگل نوجوان اپنے دوستوں میں عہدے مناسب تقسیم کرتا رہتا ہے۔ خلیفہ نے سختی سے حکم دیا، اس کے تخت کو اٹھوا کر شہر کے باہر پھینکوا دو اور اس سے کہو کہ وہ پاگل پنے کی باتوں سے باز آ جائے، ورنہ میں اسے پاگل خانے میں ڈلوا دوں گا۔ حاجی مصطفی نے پتہ نہیں کیوں ابھی عامر کی سفارش کی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میرے خیال میں اسے فوراً نہ ہٹایا جائے۔ آپ کی عدل گستری اور انصاف پر بھی مشہور ہے، اگر ابھی عامر کو اس کی جگہ سے بے دخل کر دیا گیا تو خبتی نوجوان واویلا مچائے گا، اس لیے مناسب یہی ہے کہ اسے پاگل پنے سے منع نہ کیا جائے۔ بہت جلد عوام اس کے پاگل پنے سے آگاہ ہو جائیں گے اور وہ خلائق میں پاگل کی حیثیت سے شہرت پا جائے گا۔ خلیفہ نے کہا، جو مناسب سمجھو کرو، مگر یہ منحوس رہے کہ یہ خبتی نوجوان کو فتنہ نہ کھڑا کر دے۔ حاجب نے کہا، شاید ایسا نہ ہو، کیونکہ یہ پاگل جب بہت زیادہ بڑے بڑے اونٹے باندھ چکا ہوگا تو عہدے دار ہی اسے پاگل کہہ کر پتھر ماریں گے اور آپ کا نام اس پاگل کے ساتھ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ خلیفہ نے کہا، ٹھیک ہے، جو مناسب سمجھو کرو، لیکن اس خبتی کو زیادہ موقع نہیں ملنا چاہیے۔ حاجی مصطفی نے یہی باتیں خواجہ سرا فائق کے ذریعے زیاد بن افلا تک پہنچا دی، کیونکہ وہ زیاد بن افلا سے اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب زیاد بن افلا نے ابھی عامر کے ماموں سے بات کر کہا، تمہارا بھانجا اگر اپنے خطبی پنے کا مظاہرہ نہ کرے تو بہت لائق نوجوان ہے، کیونکہ اس نے آج تک جس کی درخواستیں لکھی وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تمہارا بھانجا بہت قابل ہے، اس سے منع کرو
زیادہ باتیں نہ کیا کرے۔ ماموں ابن اسحاق نے بے بسی سے جواب دیا، میں نے اسے بہت سمجھایا ہے مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ زیاد بن افلا نے کہا، تم اس سے بات تو کرو ورنہ میں اس کا کوئی حل نکالوں گا۔ جب رات کو دن بھر کا تھکا ہارا ابی عامر گھر میں داخل ہوا تو ماموں نے اسے بتایا، تمہارا باپ کرتبہ سے آ رہا ہے، اگر کوئی تم اپنا ٹھکانہ کر لو تو بہتر ہوگا۔ ابی عامر نے جھنجھلاتے لہجے میں کہا، میں نے تو باپ کو لکھ دیا تھا کہ جب تک میں اپنے لیے ایک قصر تعمیر نہ کر لوں وہ کرتبہ نہ آئے۔ ماموں کو غصہ آ گیا، پھر شروع کر دی پاگل پنے کی باتیں۔ تیرے پاس رہنے کو ایک کوٹھری بھی نہیں اور تو اپنے باپ کے لیے ایک محل تعمیر کرنے کی فکر میں ہے۔ ابی عامر نے پوچھا، یہ جو آج والد اور کوٹھری کی باتیں کر رہے ہیں اس کا کوئی خاص پس منظر ہے؟ ماموں نے صاف صاف بتا دیا۔ ابھی زیاد بن افلا آئے تھے، انہیں بتایا کہ تیرے پاگل پنے کی باتیں خلیفہ تک پہنچ گئی ہیں اور خلیفہ نے بالواسطہ حکم دیا ہے کہ تیرا تخت کہیں شہر سے باہر پھینکوا دیا جائے اور تجھے پاگل خانے میں ڈلوا دیا جائے۔ ابن اسحاق کا خیال تھا کہ ابی عامر ان باتوں سے ڈر جائے گا مگر وہ ذرا بھی نہ ڈرا اور ماموں سے کہا، آپ فوراً باپ کو منع کر دیں کہ ابھی وہ کرتبہ نہ آئے ورنہ بہت پریشانی اٹھانا پڑیں گی۔ ماموں نے آہستہ سے کہا، بھانجے اگر یہ تیری لنترانیاں جاری رہی تو میں بھی تو اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ ابھی عامر خاموش ہو گیا، اس وقت وہ بہت غصے میں تھا۔ ماموں نے کہا، تم فضول بکواس سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ ابھی عامر نے اپنا سر پیٹ لیا، وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ ماموں خاموش ہو جائیں، آپ میری سنجیدہ باتوں کو بکواس کہہ رہے ہیں؟ آپ بھی بازاری لوگوں میں شامل ہو گئے، آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، اگر سمجھ جائیں گے تو خاموش ہو جائیں اور اگر نہ سمجھے تو مجھ سے بات کریں، میں اپنا تعارف کراؤں گا۔ اور دیکھیے میرے باپ کو لکھ دیجئے، جب تک میرا قصر تعمیر نہ ہو جائے وہ ہرگز کرتبہ نہ آئے۔ ابن اسحاق نے نرمی سے کہا، میں تیرے باپ کو یہاں آنے سے نہیں روک سکتا، پتہ نہیں تیرا قصر کب اور کہاں تعمیر ہوگا۔ قصر کی زمین تو ہوگی، مجھے وہی دکھا دے تاکہ میں تیرے باپ کو لکھ دوں کہ میں نے اپنے بھانجے کی قصر کی زمین دیکھ لی ہے، اب آ جائیں، فی الحال اس پر ایک جھوپڑی ڈال لیں اور اسی کو قصر سمجھ کے اپنے بیٹے کے ساتھ اس میں آباد ہو جائیں۔ ابھی عامر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا مگر اس وقت وہ پیچ و تاب میں تھا۔ اس رات اس نے کچھ نہ کھایا، گاؤ تکی کے سہارے کوہنی ٹکا کے نیند دراز ہو گیا اور رات بھر کسی منصوبہ بندی میں مشغول رہا۔ معزز سامعین و ناظرین، ہوائی کلو کے معمار محمد ابن ابی عامر کی یہ داستان ابھی جاری ہے جو بعد میں المنصور کے نام سے مشہور ہوا اور جس کی قبر پر لکھا ہے، نہ آج تک ایسا کوئی پیدا ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔